السلام علیکم جی، میں ہوں فہیم ارشاد. آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اپنا پوڈ کاسٹ. اور آج میں آپ کو بیسیکلی دو تحریریں جو ہیں وہ میں پڑھ کر سناؤں گا. یہ دونوں تحریریں جو ہیں وہ ماں کے بارے میں ہیں. چھوٹی چھوٹی سی دو تحریریں. سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے آلریڈی پڑھی ہوں، لیکن اس طرح کی تحریریں جو ہیں ماں کے بارے میں بار بار دل کرتا ہے کہ ان کو ہم لوگ سنیں، بار بار دل کرتا ہے کہ ان کو پڑھیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ تحریریں سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ ماں کے بارے میں پڑھنا، ماں کے بارے میں بات کرنا، ماں کے بارے میں کچھ بھی ایسی چیز کسی کے ماں کے بارے میں بھی ہو، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہماری اپنی ماں کے بارے میں ہے. کیونکہ وہ صحیح کہا گیا ہے کہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ماں کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے کردار رکھا ہے، ایک رتبہ بنایا ہے، یقین مانے اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. وہ پرانی ماں ہو، نئے دور کی ماں ہو، بچوں کے لیے ماں جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ماں ہی ہے. اور ماں سے پیار، ماں سے جو ایک ہماری ایفیلیشن ہے، وہ الفاظ سے اوپر کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی ان کو اپنے الفاظ میں ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے جتنا ہم لوگ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں. بٹ پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی تحریر لکھ دیتے ہیں، اور ایسی تحریر میرے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ آج پھر اس کے لیے چھپ کر برگر لایا تھا. یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آج میں پھر جو ہے نا اس کے لیے چھپ کر برگر لایا تھا. نئی نویلی دلہن تھی، اور آج کل کے پاکستان میں گزارا کرنا تھا تو سب خرچے نکال کر بس ایک ہی برگر کا بجٹ بچا تھا. باقی سب کی تو خیر تھی، لیکن اماں، مجھے بس اماں کا خیال آ جاتا تھا. وہ ہر سردی میں وہ میرے لیے صبح سویرے دیسی گھی کے پراٹھے بناتی ہے، اور آج میں پھر اس سے چھپ کر بیگم کے لیے برگر لے کر جا رہا ہوں. ظاہر بات ہے بیٹا ہے، تھوڑا سا گلٹی فیل کر رہا ہے کہ یار پیسے میرے پاس ایک ہی برگر کے ہیں، اور وہ اپنی نئی والی دلہن کے لیے لے کر گیا ہے، لیکن اس کو ماں کا بھی خیال آ رہا ہے کہ میری ماں میرے لیے پراٹھے بناتی تھی اور یہ وہ سارا کچھ. آگے لکھتا ہے کہ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ سامنے سے اماں آ گئی. میرے قدم ان کو دیکھ کر یکدم رک گئے. میں نے بے اختیار میکڈونلڈ کا پیکٹ ان کے سامنے رکھ دیا. اماں، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا. جھوٹ بولا اس نے. اماں گہری نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی. جاؤ، جس کے لیے لائے ہو اسے پیار سے کھلا دو. میں حیران اور شرمندہ شرمندہ نگاہیں نیچی کیے چپ ہو گیا. ماں کو پتہ چل گیا. میں نے تجھے جنم دیا ہے، ماں کہنے لگی. سخت سردی میں اپنی گرم شال تجھے دی ہے، اور سخت گرمی میں تیرے حصے کا سورج اپنے ماتھے پر لیا ہے. تیرے کورے دل میں ایثار کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور وہ تیرے آنگن میں اپنی ماں کی چھاؤں اور اپنے باپ کا سایہ چھوڑ کر آئی ہے. اب وہ اس کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو اب تجھے اس کو بادل والا سورج بن کر دکھانا ہے. باقی تیرے میکڈونلڈ سے کہیں اچھا برگر میں کل تجھے بنا کر کھلاؤں گی. ماں مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چل دی. میں دور تک اس کی زمین کو چومتی گرم شال کی سلوٹیں دیکھتا رہا. یہ کہنے کو تو ایک بہت چھوٹی سی تحریر ہے، لیکن یقین مانیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہماری مائیں جو ہے وہ ہمارے دل کے احوال، ہماری آنکھوں کو، ہمارے چہرے کو پڑھ لیتی ہیں. ہمارے اندر کا جو سچ ہوتا ہے اس کو بالکل باہر لے کر آ جاتی ہیں. تو مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ تحریر، اور میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. ایک دوسری تحریر بھی ہے ماں کے بارے میں، اور یہ ریلیٹیولی پرانی ماؤں کے بارے میں ہے. تحریر کچھ یوں ہے کہ مائیں کتنی سادہ ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ پرانے زمانے میں زندہ رہتی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی معصوم ترین اولاد ہے. انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا اور دنیا کی چلاکیوں سے ناواقف رہے گا. یہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دعاؤں کو قرار دیتی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کی دعائیں رنگ بھی لے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مائیں کی دعائیں رنگ کیوں لاتی ہیں؟ کیونکہ وہ دل سے کی جاتی ہیں، اور دل سے کوئی بھی دعا کرے وہ اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر ماں کی دعا، وہ بالکل کنفرم ہوتی ہے اس کی قبولیت. ان کی اکثریت موبائل فون استعمال کرنا نہیں جانتی، بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھتی، دلائل سے بات نہیں کر سکتی، فیس بک کے بارے میں نہیں جانتی، ٹویٹر سے انجان ہے، سادہ زندگی گزارتی ہے، کسی بھی بات کو سچ سمجھ لیتی ہے.
بڑی جلدی گھبرا جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی ہے، لڑائی سے گھبراتی ہے۔ ہم میں سے شاید کسی کو نہ پتا ہو کہ ہماری ماں کو کون سا کھانا بہت شوق سے کھاتی تھی، اس کی پسند کیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ماں کو کس رنگ کا سوٹ پسند ہے، پسندیدہ سویٹ ڈش کون سی ہے۔ یقین مانے ہم بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے، سویٹ ڈش کون سی پسند ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کو کسی چیز کے لیے للچاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے اکثریت کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے۔ یاد کیجئے اپنے بچپن کے وہ دن جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ماں ہمیشہ ہانڈی پونچھ پونچھ کر پیٹ بھرتی تھی۔ یقین مانے یہ بالکل سچ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان کی ماں کو جب بے وقت بھوک لگتی تھی تو وہ کیا کھاتی تھی؟ کیا آپ نے اپنی اس پرانی ماں کو برگر یا پیزے کے لیے مچلتے دیکھا ہے؟ اسے جو بھی دے دیا جائے یہ صبر شکر کر کے کھا لیتی ہے۔ یہ سخت بیمار بھی ہو تو اسے بچوں کی فکر کھائی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اپنی جہیز کی چیزیں بھی یہ سوچ کر پیٹی میں رکھ دیتی ہے کہ بیٹی کے کام آئیں گی۔ تقریباً ہر دوسری ماں اپنی چیزیں سنبھال سنبھال کے اپنی بیٹی کے لیے ضرور رکھتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہماری ماں بس شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں، یہ ماں بھی کبھی نوجوان تھی، اس کی بھی کچھ خواہشیں تھیں، کچھ امنگیں تھیں، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر دیے اور صرف اولاد کی ہو کر رہ گئی۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بہت ہی خوبصورت تحریر ہے۔ یقین مانے اگر میں اس تحریر کو یاد کروں اور اپنی ماں کے بارے میں بات کروں تو میں جب صبح سو کے اٹھتا تھا نا تو مجھے ایک سوندھی سوندھی خوشبو آتی تھی۔ وہ خوشبو ہوتی تھی پراٹھوں کی۔ میری والدہ لکڑی سے چلنے والا چولہا جلاتی ہوتی تھی اور اس کے اوپر پراٹھے بناتی تھی بلوں والے، پنجابی میں کہتے ہیں نا بلاں والے پراٹھے۔ اس کے اندر بھی گھی لگاتی تھی، اس کے اوپر بھی گھی، بڑا موٹا سا بڑا مزیدار سا وہ جو ہے نا پراٹھا بنتا تھا، اور وہ روڑا ہوا پراٹھا ہوتا تھا۔ اور ساتھ انہوں نے ایک ریڈیو رکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر براؤن سا کور بھی چڑھا ہوتا تھا۔ اس وقت صبح تقریباً 7 بجے کی بات ہوتی تھی، 7 سوا 7، اور اس ٹائم جو ہے 7 بجے سے لے کر 7:20 7:25 تک جو ہے وہ قرآن کی قرت بھی لگی ہوتی تھی، تو وہ اونچی آواز میں سن رہی ہوتی تھی اور ہمارے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ سردیوں کے دنوں میں میری مدر نے نا ایک وہ ڈبیوں والا کھیس ہوتا تھا، وہ کھیس ہی پورا لیا ہوتا تھا، کیونکہ کچن پراپر نہیں ہوتا تھا، باہر سین میں رکھ کے جو ہے وہ امی وہ بناتی تھی۔ تو یہ میری صبح ہوتی تھی، اور رات میں بھی میں سو جاتا تھا اور امی بعد میں سوتی تھی۔ صبح میں جب سویا اٹھتا تھا امی جاگ رہی ہوتی تھی، تو میں اکثر سوچتا تھا کہ میری امی سوتی کب ہیں۔ یقین مانے میری امی سے نا ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہوتی تھی، اور بعد میں پھر پتا چلا وہ تو ان کی روح کی خوشبو ہوتی تھی، حالانکہ وہ کوئی اس وقت ڈیوڈرنٹس یا پرفیوم وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا۔ جب ان کو پسینہ آیا ہوتا تھا ہمیں اور زیادہ خوشبو لگتی تھی۔ آج کل کی مائیں بھی جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے شاید ویسی ہی ہیں، لیکن ہماری مائیں تھوڑی سی جو پرانی مائیں ہیں وہ بہت ہی، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی قربانی کے لیے اور سیکریفائس کے لیے بنی ہوتی تھی۔ ان کو ہمیشہ ہمارے کپڑوں کی فکر ہوتی تھی، ہماری چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ہمیں تیار شیار کر کے اسکول بھیجتی تھی، گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی۔ ہم آتے تھے، اس ٹھنڈا پانی کا وہ روح افزا بھی بنایا ہوتا تھا، پھر گرم روٹی ہمیں بنا کر دینی، اور خوش رہتی تھیں وہ عورتیں۔ یقین مانے میرا خیال ہے کہ پرانی عورتیں یا پرانی مائیں آج کی ماؤں سے زیادہ خوش رہتی تھیں، تھوڑی تھوڑی سی چیزوں میں بھی خوش رہ جاتی تھیں، اور جو ہے نا وہ بس ہم یاد ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ پراٹھوں کی خوشبو جو ہے وہ مجھے آج بھی میں فیل کرتا ہوں، لیکن اب وہ مجھے فزیکلی وہ اسمیل نہیں، میں مجھے کہیں نہیں ملتی۔ حالانکہ میری بیگم بھی اپنے بچوں کے لیے پراٹھے بناتی ہے، بہت مزے کے پراٹھے بناتی ہے، بلکہ میری بیگم کے پراٹھے بڑے مشہور ہیں، میرے بڑے بھائی بڑے شوق سے کھاتے تھے میری وائف کے بنے ہوئے پراٹھے۔ لیکن وہ اس میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اندر شاید ماں کی وہ جو ماں کے ہاتھ ہوتے تھے، وہ ماں کے ہاتھوں کی خوشبو شاید ہوتی تھی اس میں، اور یہ ہر ماں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میرے بچوں کے لیے بھی جو اس کی ماں کھانا بناتی ہے وہ میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو بس آج کی ویڈیو ماؤں کے نام، آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ پلیز شیئر کریں
کہ آپ کی ماں کی کون سی یاد ایسی ہے جو آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ ویسے تو ماں کی پوری زندگی آپ کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتی ہے، لیکن آپ پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو ماں کی ہاتھ کا کوئی خاص کھانا، کوئی خاص مار، کوئی خاص بات، کوئی ایسی چیز یاد رہ جاتی ہے؟ اور میری طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت کر گئی ہیں، یو نو یہاں سے کوچ کر گئی ہیں، تو وہ کون سی باتیں ان کی اپنی مدر کی یاد کرتے ہیں، اور کیا ان کو جو ہے وہ چیزیں کس طرح کی فیلنگ آتی ہے؟ بس جی، آج کی یہ چھوٹی سی ڈسکشن جو ہے وہ مدرس کے نام، اور یہ تمام مدرس کے نام ہیں جتنی بھی مائیں آج زندہ ہیں، چاہے وہ جوان ماں ہے یا وہ بوڑھی ماں ہے، سب کے نام۔ اور میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو جو ہے وہ بہت ہی اچھی صحت والی زندگی دے، ان کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں پہ ان کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لمبے عرصے تک رکھے، اور جو مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بہت بلند کرے۔ بس جی، آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو یہیں تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔